بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسجدوا للہ واعبدوا۔ تو بس اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 62 میں ہم نے لفظ للہ تک کے معنی بیان کر دیے تھے۔ اگلا حرف ہے واو یعنی اور اس کے بعد ہے اعبدو۔ یہ اعبدو جب واو کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا تو ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ وعبدو۔ گویا کہ اعبدو کا الف اگر اس سے پہلے کوئی لفظ نہ ہو اور پیچھے سے ملا کر نہ پڑھنا ہو تو پھر وہ الف پڑھا جاتا ہے، اعبدو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن اگر پیچھے سے کسی لفظ یا حرف کے ساتھ ملانا ہو اعبدو کو تو پھر یہ اعبدو نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ جیسے اس آیت میں اس سے پہلے واو ہے، اس کو پڑھا جائے گا وعبدو۔ واو یعنی اور، اعبدو کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ اس کے بنیادی حروف ہیں عین، با اور دال۔ لفظ عبد، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، تشہد نماز میں ہمیں گواہی دینے کا حکم دیا گیا۔ میں گواہی دیتا ہوں یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد ہیں اور اللہ کے رسول ہیں۔ لفظ عبد جس کو ہم اردو زبان میں بندہ کہتے ہیں اور لفظ غلام استعمال کرتے ہیں، توجہ فرمائیے، اسی عین، با اور دال جس سے لفظ عبد ہے، اسی سے ایک اور لفظ بنتا ہے عبودیت، اور اسی سے لفظ عبادت ہے۔ عین، با اور دال، عبد یعنی بندہ، معنی واضح ہے، غلام، نوکر، خدمت کرنے والا جو کسی اور کے اختیار میں ہو۔ لفظ عبودیت عبد سے ہی ہے اور عبودیت کا مطلب ہے غلامی۔ غلامی کیا ہوتی ہے؟ کسی کے اختیار میں ہونا، کسی کی خدمت کرنا، کسی کی نوکری دینا، کسی کی اطاعت کرنا، یہ سارے معانی عبودیت کے اندر شامل ہیں۔ پس عبودیت یعنی کسی کے سامنے ذلت و انکساری کا اظہار کر دینا۔ غلام کیا ہوتا ہے کہ جب آقا حکم دے تو وہ سرکشی نہ کرے اور اس کے حکم کی اطاعت کرے، وہ خدمت مانگے تو اس کی خدمت کرے، وہ کوئی حکم دے تو اس کے حکم کی اطاعت کرے۔ اس کو عبودیت کہا جاتا ہے اور ایسا کرنے والے کو عبد کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، جب عبودیت کی کیفیت اپنے انتہائی درجے کو پہنچ جائے، یعنی جس سے اوپر عبودیت فرض نہیں کی جا سکتی، عبودیت کا نقطہ کمال، آخری بلند ترین نقطہ عبودیت، اس کو عربی زبان میں عبادت کہا جاتا ہے۔ تو عبادت کس کی ہو جائے گی؟ کون عبادت کے لائق قرار پائے گا؟ جو کائنات کی سب سے بلند ترین ہستی ہے، اور اسی لیے کہا گیا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ عبادت کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، یعنی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے، اور معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ بس عبودیت غلامی اور خدمت اور نوکری اور عاجزی اور انکساری کا اظہار، اور اس کا نقطہ کمال عبادت کہلواتا ہے۔ جیسے ہم نے سجدے کی دو قسمیں بیان کی تھی، سجدہ اختیاری اور سجدہ تسخیری، اسی طرح توجہ فرمائیں کہ عبادت کی بھی اور عبودیت کی بھی قرآن مجید نے یہی دو قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک وہ عبادت ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہے کہ جو کائنات کی ہر چیز اس کی پابند ہے، کوئی اس کے سامنے سرکشی نہیں کر سکتا۔ اور دوسری عبادت وہ ہے کہ جو انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے۔ توجہ فرمائیں، مخلوق ہونے کے اعتبار سے کائنات کی ہر چیز اللہ کا عبد ہے، اللہ کا بندہ ہے۔ ایک ذرے سے لے کر انسان تک
ساری کی ساری مخلوقات اللہ کے عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، حتیٰ کہ فرعون و نمرود بھی کس اعتبار سے؟ مخلوق ہونے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کے سب عبد ہیں۔ لیکن یہ عبد ہونا فائدہ اس لیے نہیں دے گا کیونکہ جن افراد نے، جن لوگوں کو اختیار دیا گیا اور اپنے اختیار کے سبب انہوں نے اللہ کی سرکشی کی اور اپنے اختیار سے اس کے سامنے نہیں جھکے، تو یہ عبادت، یہ عبد ہونا کہ جس پر کائنات کی ہر چیز مجبور ہے، یہ ان کو کام نہیں آئے گا۔ کون سی عبادت کام آئے گی؟ جو اپنے اختیار سے کی جاتی ہے، اور اسی کا حکم سورہ نجم کی اس آیت میں بھی، آخری آیت میں بھی دیا جا رہا ہے، وَعْبُدُوا، اور عبادت کرو، یعنی اسی اللہ کی عبادت کرو۔ توجہ فرمائے، فرق ملاحظہ فرمائے، مخلوق ہونے کے اعتبار سے کائنات کی ہر چیز، ہر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد ہے، لیکن اطاعت اور سرکشی اور نافرمانی کے اعتبار سے بعض لوگ اللہ کے عبد ہیں اور بعض لوگ اللہ کے عبد نہیں ہیں۔ جو مقام عبودیت، جو بندگی کا مقام، جو غلامی کا مقام اپنے اختیار سے کسی کے سامنے عاجزی اور انکساری سے حاصل ہوتا ہے اور جھک جانے سے حاصل ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے یہ فلان کا بندہ ہے، اور اس معنی میں اللہ کے اطاعت گزاروں کو کہا جاتا ہے عبداللہ، اور اللہ کے نافرمانوں کو اس معنی میں عبداللہ نہیں کہا جائے گا، اگرچہ مخلوق ہونے کے اعتبار سے میں نے عرض کیا کہ سب عبداللہ ہیں۔ یہ جو تشہد میں ہمیں کہا گیا گواہی دو اشہد ان محمدً عبدہ، یعنی محمد رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عبد ہیں، یعنی سب سے بڑے اس کو جھکنے والے، سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر اس کو جھکنے والے، اس کی ذات کو اور اس کی اطاعت کرنے والے اس کے عبد ہیں۔ اور جو بھی ان کی سیرت پر چلتا ہے، ان کے بتائے ہوئے پیغام کو مان کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکتا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عبد کہلائے گا اس معنی میں۔ اور جو اللہ کا نافرمان ہے تو اس کے بارے میں مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث سے میں وہ معنی بیان کر دوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تعس عبد الدرہم تعس عبد الدینار، ہلاک ہو گیا درہم کا بندہ، ہلاک ہو گیا اور برباد ہو گیا دینار کا بندہ۔ درہم و دینار کا بندہ یعنی جو مال دنیا کی خاطر مال دنیا کو جھک گیا گویا کہ، اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا رستہ اختیار کر لیا۔ یہی اس اختیاری سجدے اور اختیاری عبادت کا پیغام ہے کہ کسی بھی معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اور رضا کے خلاف نہ چلو۔ بس اس آیت کے ترجمے کی ہم تکرار کرتے ہیں کہ صرف فرمایا کہ بس تم لوگ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورۃ النجم کہ جو کافی طولانی ہوئی، اس کا بیان اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ بیان کر کے اور اس کے بعد اگلی سورہ کا جو سورہ عبس ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، سورہ نجم کے خلاصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اسی کی توفیق سے سورہ عبس کا آغاز کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔